انجن سے ریل کے ڈبے اللہ والوں سے تعلق قائم کرنا ایسا ہے جیسے کہ انجن سے ریل کے ڈبے یہ ہوتے ہیں. چلتا تو ہے انجن مگر ڈبے بھی اس کے ساتھ گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں. بعض ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں، بعض فرسٹ کلاس کے ہوتے ہیں اور بعض سیکنڈ کلاس کے ہوتے ہیں. بعض اتنے خراب ہوتے ہیں کہ ان کی سیٹیں پھٹی ہوتی ہیں اور اسکرو ڈھیلے ہوتے ہیں اور سیٹیں کیوں چاند رکھی چلتی ہیں. لیکن جہاں انجن فرسٹ کلاس کو پہنچاتا ہے ایئر کنڈیشن ڈبوں کو، وہیں تیسرے درجے اور خراب قسم کے ڈبوں کو بھی بوجھ تعلق سے پہنچا دیتا ہے. یہ مثال مولانا مسعود اللہ خان صاحب جلال آباد کی دعوت برکاتہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے خلفاء میں سے ہیں، انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ تعلق کی برکت یہ ہوتی ہے. اور یہ بات جو انہوں نے فرمائی بظاہر تو اس میں جو اہل علم حضرات وہ کہیں گے اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. بزرگوں کی بات بلا دلیل نہیں ہوتی. جیسے کہ حضرت بابا فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے رشید ہر کی شد در راہ عشق، اللہ کی محبت کے راستے میں بغیر رہنما اور بغیر راہبر کے، بغیر کسی رفیق اور ساتھی کے تنہا جو اللہ کا راستہ طے کرنا چاہتا ہے تو عمر گزشت، ساری عمر تمام ہو گئی، قبروں میں دفن ہو گئے. وہ نشد آگاہ عشق، اللہ تعالیٰ کی محبت سے آگاہی واقفیت نہ ہوئی. رفیق اتنا ضروری ہے ساتھی دین کا کہ جس کو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں حسن اولئک رفیقا. یہ انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء، صالحین بہترین ساتھی ہیں، ان کو ساتھ پکڑ لو. اسی رفیقہ کا لفظ لے لیا حضرت بابا فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ نے تو قرآن سے دیا ہے کہ بے رفیق ہر کی شد در راہ عشق، بغیر رہنما اور راہبر کے جو اللہ کی محبت میں چلے گا وہ راستہ اور اللہ کی محبت سے آگاہی اس کو نہیں ہو سکتی. کہیں نہ کہیں کسی چکر میں آ جائے گا کیونکہ دشمن لگے ہوئے ہیں، نفس و شیطان بھی ساتھ میں ہیں. کہیں بڑائی دل میں ڈال دیں گے، کہیں دنیا کی محبت میں پھنس جائے گا، کہیں شکلوں کی، صورتوں کی، عورتوں کی محبت کے چکر میں آ جائے گا. جب تک رہنما نہ ہو، پائلٹ اگر صحیح ہے تو اسٹیم بھی ہو، پیٹرول بھی ہو تو پائلٹ صحیح جگہ اتارے گا. اور اگر پائلٹ دیانت دار نہیں ہے، اس کی نیت خراب ہو گئی تو غلط جگہ ایئرپورٹ کو اتار دے گا، جہاں ایئرپورٹ نہیں ہو خود بھی مرے گا، سب کو لے کے بھی مرے گا. ایسی رہنما صحیح ہونا چاہیے. تو معلوم ہی ہوا کہ جس طرح سے ابھی پاور ہاؤس سے تعلق منقطع تھا، سارے پنکھے بند، لاؤڈ اسپیکر بند. شیخ سے جب تعلق منقطع ہو جاتا ہے تو ایسے ہی اس کا حال ہو جاتا ہے کہ فیض بند ہو جاتا. پاور ہاؤس سے ابھی تعلق آ گیا، وہاں سے فیض آ گیا، پنکھے چلنے لگے، لاؤڈ اسپیکر چلنے لگے، سب نے کہا الحمدللہ. یہی حال اہل اللہ کی صحبت سے فیض اسی طرح سے آتا ہے. وہ کٹ آؤٹ کا کام دیتے ہیں. تو رفیق کا لفظ دیکھیے قرآن میں آیا وہی اللہ والوں کو. تو بعض وقت میں مولانا جلال آبادی نے یہ بات فرمائی، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نے، کہ انجن جہاں پہنچتا ہے وہاں جہاں شاندار ڈبے پہنچتے ہیں گڑبڑ والے بھی پہنچ جاتے ہیں، بشرطے کی تعلق صحیح ہو، مضبوط ہو. ایسا ڈھیلا ڈھالا تعلق نہ ہو کہ جھٹکے سے وہ کہیں کسی کسان میں اور کھیت میں کہیں پڑے ہوا ہے ڈبا. تعلق صحیح مضبوط ہو، اس لوہے میں کمزوری نہ ہو. اس لوہے میں جو ہوتا ہے ڈبے میں ایک لوہا یوں ہوتا ہے، دوسرا ڈبے کا یوں ہوتا ہے، یوں جڑا ہوتا ہے، اس میں کمزوری نہ ہو. اندر چاہے سیٹیں اٹھے خراب ہو، یعنی فرض واجب سنت موقعہ میں گڑبڑی نہ ہو، نوافل وغیرہ میں کچھ کمی امی ہوئی، شروع ڈھیلے ہوئے تو وہیں پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اگر فرض ہی واجب ادا نہیں کرتا تو اس کے معنی کہ اس کا وہ لوہا گل گیا جس سے پکڑا ہوا تھا، وہ صحیح ہونا چاہیے اور پٹری صحیح ہونی چاہیے.
اور یہ بھی دیکھ لو کہ کسی نے اس کے نٹ جوڑ تو اکھاڑ نہیں دیے ہیں. ہاں، اپنی لائن بھی دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں. تو معلوم ہی ہوا کہ یہ بات ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو 1,00,000 حدیثوں کے حافظ ہیں اور اور بخاری کی شرح 14 جلدوں میں لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اکرام کے لیے، ان کی عزت اللہ رکھنے کے لیے ان کے ساتھیوں کو بھی انہی عنایات سے نواز دیتے. ان جلیسہم، اصل میں بخاری کی روایت تو یہ ہے ام الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے ساتھی ہیں اللہ والے صالحین متقین اولیاء اللہ، ایسے ساتھی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں. اس حدیث کا نام کیا ہے؟ جب نبی یہ کہے کہ اللہ نے فرمایا، اس حدیث کا نام حدیث قدسی ہے. الذی یبینہ النبی بلفظہ، جس کلام کو نبی اپنی زبان سے ادا کرے اور یہ کہے کہ اللہ نے یہ فرمایا. وینسبہ الی ربہ، اور نبی اپنے الفاظ کی نسبت اللہ کی طرف کر دے. اس حدیث کا نام حدیث قدسی ہے. لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے مقبول اور محبوب اور اولیاء اور صالحین کی ساتھ بیٹھنے والوں کو محروم نہیں کیا کرتے، شقی بدبخت نہیں کرتے. لا یشقی جلیسہم، ان کے ساتھ ہم الجلساء، یہ ایسے ساتھی ہیں کہ جن کے پاس کے بیٹھنے والوں کو ہم شقی اور بدبخت نہیں کرتے. لہذا جب جمعے کے دن اس مسجد اشرف میں آپ حضرات تشریف لائیں یا کہیں بھی صالحین کی مجلس میں جائیں تو ہر ایک دوسرے کو صالح سمجھے، اپنے کو نہ سمجھے. آپ یہ سمجھیے سب بیٹھنے والے صالحین ہیں، اپنے کو سمجھیے میں سب سے نالائق ہوں اس پورے مجمع میں. یہ جنید بغدادی نے سکھایا تھا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور باہر آواز کسی نے لگائی کہ سب سے نالائق جو ہو وہ مسجد سے باہر آ جائے، تو سب سے پہلے جنید بغدادی نکلے. اور جو اپنے کو سمجھے گا کہ میری برکت سے یہ سب بن جائیں گے، اس سے بڑھ کر کوئی منحوس اس وقت میں نہیں ہوگا. تو بڑے بھائی خوب سمجھ لو، برکت کی نسبت اپنی طرف مت کرو. اتنے ہی کوئی تعریف کر دے چکر میں مت آؤ. اپنے گھوڑے کی شرارت سب گھوڑا سوار جانتا ہے. اپنے گھوڑے کی شرارت کو ہر گھوڑا سوار جانتا ہے جو اس پر سواری کرتا ہے. کہاں کہاں ہم کو گراتا ہے، کس کس گڈھے میں گراتا ہے. اور ذرا سا کسی نے تعریف کر دی، مولانا واہ واہ کیا گھوڑا سا آپ کا شاندار ہے، تو بےوقوفی ہے جو اب ہم اپنی تعریف سن کر اس کے چکر میں آ جائیں. لہذا ہر شخص یہ سمجھے کہ جو یہ صالحین کا مجمع ہے اور یا اللہ میں سب میں نالائق گنہگار ہوں، ان صالحین کی برکت سے بخاری کی حدیث کے مطابق اور یہ اللہ اپنے ارشاد کے مطابق حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے. ہم ہماری شقاوت کو سعادت سے تبدیل فرماتے ہیں. ہم ان کو وہی ساتھی سمجھتے ہیں. ام الجلساء بخاری کی روایت، بخاری شریف کی روایت کہ یہ اللہ کے نیک بندے وہ ساتھی ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں کیا جاتا. تو اللہ جہاں بھی آپ صالحین کی مجلس میں جائیں. جامعہ اشرفیہ جب میری حاضری ہوئی تو بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ موجود تھے وہاں. ان کو گمان کیا جاتا ہے کہ یہ سب اولیاء اللہ ہے. دعویٰ تو نہیں کر سکتا آدمی بھائی کیا معلوم، لیکن نیک گمان کرنے پر تو ثواب مفت کا ملتا ہے اور بدگمانی پر عذاب مفت کا ملتا ہے. نیک گمان پر دوسروں کو اچھا سمجھنے پر مفت کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ ظنوا بالمؤمنین خیرا حدیث میں ہے ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو. لہذا اس نے نبی کے حکم پر عمل کیا. اللہ تعالیٰ دلیل نہیں پوچھیں گے کہ تم ان کو کیوں نیک سمجھتے تھے. نیک گمان پر مفت میں ثواب اور بدگمانی اور برے گمان پر مفت میں عذاب. مقدمہ دائر ہو جائے گا اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لاؤ دلیل پیش کرو، میرے بندے سے تم بدگمان تھے،
اس کو مکار سمجھتے تھے، لاؤ دلیل پیش کرو۔ تو میرے شیخ صاحب عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت بیوقوف وہ انسان ہے جو اپنے اوپر مقدمہ چڑھا لے، بیوقوف انسان ہے، پاگل ہے وہ، کہ مفت میں مقدمہ اپنے اوپر دائر کروا رہا ہے بدگمانی کر کے۔ اور بدگمانی جو ہے، جس کو بدگمانی آتی ہے تو گمان کا گھر کہاں ہے؟ وہ کہاں ہوتا ہے گمان؟ دل، دل میں بدگمانی آتی ہے، دل برتن ہے، اور وہ وہاں گمان کے ساتھ بد لگا ہوا ہے، برا۔ جب برتن میں بری چیز آئے گی تو برتن برا نہیں ہوگا، وہ دل بھی برا ہو جاتا ہے۔ جس دل میں برے برے گمان مسلمانوں کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں آتے ہیں، وہ دل بھی برا ہو جاتا ہے۔ برتن میں جو چیز رکھی جائے گی اس کا اثر تو ہوتا ہے، لہذا مفت میں نیک گمان رکھنا چاہیے۔ تو ایسے موقع پر یہ دعا کر لیں، جب کبھی یہاں آنا ہو، کہیں بھی حاضری ہو، ہم بھی دعا کریں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ اس پورے مجمع میں کچھ ایسے جو بندے ہوں آپ کے صالحین مقبولین جو چل کر آئے ہیں اور ان کی اخلاص میں کوئی شک نہیں، جو یہاں جو مجمع ہے اللہ ہی کے لیے تو آتا ہے آدمی، اور حدیث میں ہے جو اللہ کے لیے چل کر آتا ہے کسی سے ملنے کے لیے تو 70,000 فرشتے اس کے گھر کے ساتھ چلتے ہیں جہاں ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے دو دعا دیتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، نمبر 2 اللہ اس کو اپنا پیارا بنا لے کیونکہ تیرے پیارے کے پاس جا رہا ہے، یہ آپ کے لیے بھلا بندے سے ملنے جا رہا ہے، اس کو اپنا محبوب اور اپنا مقبول بنا لے۔ تو دو دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ بھی یہ دعا کر لیں کہ اللہ اس مجلس میں کوئی بھی آپ کا صالح مقبول صالحین، جن صالحین کی برکت سے ہماری شکاوتوں کو سعادت سے تبدیل کر دیں، اور وہ وعدہ جو بخاری کے اندر ہے اس کو پورا فرما دیں۔ اور ابن حضرت خلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان جلیسوں اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والے یندرج معہم، انہی کے ساتھ مندرج ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں اللہ والوں کے ساتھ ان کا استعمال کر دیا جاتا ہے۔ کس بات میں؟ فی جمیع ما یتفضل اللہ علیہ، یہ ابن حضرت خلانی کی عبارت ہے فتح الباری کی، شرح بخاری کی، فرماتے ہیں جتنا انعام اللہ والوں پر اترے گا ان پر بھی اللہ تعالیٰ فضل کر دے گا۔ کیوں؟ مقبول لوگ اکرام لہم، ان کا اکرام۔ آپ کے پاس کوئی معزز مہمان آتا ہے، آپ اس کی گھٹیا ساتھیوں کو بھی اسی دسترخوان پر کھلاتے ہیں۔ بولیے، شیخ اگر آ جائے آپ کے گھر تو شیخ کی ٹانگ دبانے والے کو بھی آپ وہی کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خادم ہے لہذا خادم کو بعد میں کھلائیں گے۔ اور خادم کا ایک انعام اور ملتا ہے، من خدمہ خدمہ، جس نے خدمت کیا اس کی خدمت کی جاتی ہے، یعنی وہ مخدوم بنا دیا جاتا ہے، لیکن مخدوم بننے کی نیت سے خدمت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدمت کرنا چاہیے۔ تو مولانا رسول اللہ خان صاحب جلال آبادی دامت برکاتہ نے یہ بات فرمائی، بہت عمدہ بات فرمائی کہ ٹوٹے پھوٹے ڈبے بھی اگر صحیح جوڑ ہے تو وہ اسٹیشن پر وہیں پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور فرمایا کہ جب کوئی سلسلے میں داخل ہوتا ہے، یہ بات ایک اکابر اگر وہ نہ کہتے تو ہماری سمجھ میں بھی بات نہ آتی۔ یہ بات مولانا رسول اللہ خان صاحب جلال آبادی دامت برکاتہ نے فرمایا کہ جب کوئی داخل سلسلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا اپنے بندوں کے اعمال کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اس امت کے اعمال کو پیر اور جمعرات کو اطلاع دی جاتی ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو جو داڑھی مناتے ہیں وہ کم سے کم پیر اور جمعرات کو نہ منائے، تاکہ اس دن وہ عمل حضور کو نہ پہنچے، تکلیف ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے معنی نہیں کہ اور دن جائز ہے کہ پیش کیا جائے گا، کہ توفیقی ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو، اتنا تو کہیں دیکھو آج اس نے اتنا تو میرا خیال کیا، معلوم نہیں کیا ادا پسند آ جائے اللہ تعالیٰ، بعض وقت میں بعض ادا پسند ہو جاتی ہے۔ اس کا واقعہ یاد آیا، جہاں سے میں بدلنا ہوں اس کو یاد کر لیجیے، اس مضمون سے بدلنا ہوں
ہاں حضرت نے یہ فرمایا، اب اس کو برا ہی کر دوں ورنہ سبھی بھول جائیں گے. حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ بتاتے نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی داخلی سلسلہ ہوتا ہے، یعنی اللہ والوں کے ہاتھ پر بیت ہوتا ہے، تو عالم برزخ میں بھی اطلاع کی جاتی ہے، یعنی والدین کو بھی ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. بعض لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو امت کا عمل پیش کیا جاتا ہے. نہیں، والدین کو، باپ دادا کو بھی. اور اس طریقے سے عالم ارواح میں سارے سلسلے، چاروں سلسلہ، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یعنی امام غزالی، جنید بغدادی، بایزید بستانی، بابا فرید اور شیخ عبد القادر جیلانی، سارے اولیاء اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج ہمارے سلسلے میں ایک بندہ داخل ہوا. اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ داخل سلسلہ ہوتا ہے، خصوصاً حاجی امداد اللہ صاحب، حاجی بکی رحمۃ اللہ علیہ، اس سلسلے میں عجیب برکت ہے. کوئی چشتی ہوتا ہے، کوئی نقشبندی ہوتا ہے، کوئی قادریہ ہوتا ہے. حاجی صاحب کے سلسلے میں چاروں سلسلے میں لے لیے، لہٰذا چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے تھے. اور وہی طریقہ آج چلا آ رہا ہے ہمارے بزرگوں کا کہ بیعت کرتے وقت میں یہ کہتے ہیں کہ داخل ہوتے ہیں سلسلہ چشتیہ میں، قادریہ میں، نقشبندیہ میں، سہروردیہ میں. یہ حاجی صاحب پر چاروں سلسلے مل جاتے ہیں کیونکہ ان کے کئی شیخ تھے، وہ دریا چاروں مل گئے، لہٰذا چاروں سلسلوں میں اولیاء اللہ خوش ہو جاتے ہیں کہ آج ہمارے پوتا پیدا ہوا. کوئی کہتا ہے پوتا ہوا، اس میں کچھ تو لگ جاتے ہیں ان کے رشتے میں، لہٰذا وہاں سے دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، ان کے طور سے شروع ہو جاتی ہیں. تو کتنے اولیاء اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ بات اگر مولانا جلال آبادی نہ فرماتے تو ہماری سمجھ میں بات نہ. لیکن حضرت حکیم الامت کے خلیفہ، بڑے اکابر خلیفہ ہیں، لہٰذا وہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعی حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ کو اور جو جا چکے ہیں عالم برزخ میں، ان کو ہمارے اعمال کی خبر دی جاتی ہے ہفتہ واری. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہفتے میں 2 مرتبہ. کیونکہ اس بزرگ نے کتنی اچھی بات کہی بھائی، جو لوگ گناہ کم سے کم پیر جمعرات کو تو خاص خیال رکھیں، اور پیر جمعرات کو روزہ بھی رکھنے کا مصنون ہے. تو اس پر میں عرض کر رہا تھا، بعض وقت میں کیا عادت پسند آ جائے کہ اس دن عمل پیش ہوگا، تو اس دن تو نہ نقد گرم اپنا گناہ پیش کرو. اس پر مجھے ایک بات یاد آئی. حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال کیا، جب ان کا انتقال ہوا تو ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا. تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا، کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بہت سوال مجھ سے فرمایا، کیا لائے ہو اے بایزید بستانی، تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے توحید لایا کہ آپ کے سوا میں کسی ایک کو خدا نہیں مانتا تھا. ارشاد ہوا اس کو لیلۃ اللبن، دودھ والی رات کو یاد کر، تو نے کہا تھا کہ دودھ پینے سے میرے پیٹ میں درد ہو گیا، جبکہ کوئی دوا مرض، کوئی شفا مرض سب میرے اختیار میں ہے، تو نے دودھ کی طرف کیوں نسبت کیا؟ بڑوں کی بڑی بات ہے بھائی، بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے. جو جتنا ہی بڑا مقرب و پیارا ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی بات پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے. لیکن اس کے معنی نہیں کہ آپ پیارے نہ بنے کہ بھیا اس سے تو دور ہی رہنا اچھا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے جہاں ان پر پکڑ ہوتی ہے وہاں عنایت بھی سن لیجیے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھے کہ اب تو فیصلہ. بایزید بستانی فرماتے ہیں میں نے سمجھا میرا تو گڑبڑ ہو گیا معاملہ، لیکن پھر اللہ اور فرمایا جاؤ لے جاؤ ان کو دوزخ. پھر فوراً فرمایا ادھر آ جاؤ، میں نے تم کو ایک عمل کی برکت سے بخش دیا. اور وہ عمل تمہارا کیا ہے کہ بارش ہو رہی تھی، سردی کا موسم تھا، کتے کا ایک بچہ نالی میں پڑا ہوا چھٹک رہا تھا. اتنا دم نہیں تھا وہ کہ وہ اٹھ کر کے کہیں سائے میں آ جائے جہاں بارش نہ ہو. تم نے اس کو دیکھا، رحم آیا، اور تم نے اس کو اٹھا کر کے خشکی میں رکھ دیا، ایسی جگہ جہاں بارش سے اور ٹھنڈی ہوا سے بچ گیا. اس کی برکت سے تمہاری مغفرت کروں. اور ایک بات میں مولوی حضرات کے لیے خوشخبری سناتا ہوں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کو بھی ایک بڑے عالم فقیہ نے خواب میں دیکھا. علامہ شامی ابن عابدین نے جلد اول میں لکھا ہے، فقہ شامی نے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس بزرگ نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، اور یہ بھی فرمایا، بخش کر کے یہ بھی فرمایا، مغفرت فرما کر یہ بھی فرمایا کہ ان عرب تو عذاب کا، اگر میں تجھے عذاب دینے کا ارادہ رکھتا، ان عرب تو عذابک، اگر میں تجھے عذاب دینے کا ارادہ کرتا، ما جعلت هذا العلم فيك، تو میں تجھے علم فقہ نہ عطا کرتا، یہ علم دین نہ عطا کرتا۔ ان کا مقام علامہ شامی لکھتے ہیں کہ فقہ کی تدوین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کو انہوں نے گویا مسائل شریعہ اور فقہ کو کی بنیاد ڈالی، یعنی بیج بو دیا، اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹا، اور امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ڈبواسی کی، یعنی اس پر بیل چلا کر چھلکے کو الگ کیا اور دانے کو الگ کیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پیسا، اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پانی ڈال کر گوندھا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے روٹی پکائی، اور قیامت تک سب کھائیں گے، فقہ کے مسئلے مفت میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور امام شافعی کی والدہ سے نکاح بھی کیا تھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے والد بھی تھے اس حیثیت سے، استاد بھی تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ امام محمد کی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتابیں 6 مخصوص زیادات، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، 6 کتابوں کی تصنیف نہ پڑھ لیں۔ یہ حضرات دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک بات ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 55 حج کیا ہے، 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں زیارت کی ہے۔ یہ کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ شامی جلد نمبر 1 دیکھ لو، علامہ شامی ابن عابدین کی جلد نمبر 1 میں سارے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ جب 55واں حج کیا تو چھٹی سے فاطمہ سے اجازت لی کہ کعبے کا دروازہ کھول دو، میں 2 رکعت کعبے کے اندر پڑھنا چاہتا ہوں۔ دروازہ کھول دیا گیا، کعبے کے اندر داخل ہو کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا۔ اور اس کے بعد رونے لگے، ناز نہیں آیا، روئے کہ اللہ آپ کی عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوا اور آپ کی محبت کا حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو حنیفہ، تو نے میری محبت کا اور معرفت کا اور عبادت کا حق ادا کر دیا، میں نے تجھ کو بھی بخش دیا، اور تیرے مسلک حنفی پر جتنے لوگ عمل کریں گے ان کو بھی بخش دیا۔ یہ بات فقہ شامی میں علامہ شامی ابن عابدین لکھ رہے ہیں۔